الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم حصول برکت کے لیے درد شریف پڑھنے سے اللہ صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 215 تک کا درس ہو چکا ہے. رمضان محترم کی سعادت کی ساعتوں میں یہ آخری درس ہے. ظاہر ہے اگر اس درس کو نفل کا بھی درجہ ہے تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کی رمضان کی تمام تر عبادتوں کو قبول کرے گا. خصوصیت کے ساتھ روزے کو شرط سے جو کمیاں اور خامیاں ہو گئی اللہ پاک معاف فرما. اللہ سبحانہ فرماتا ہے گزشتہ درس کا آخری حصہ تھا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. جو بھی خیر کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. مطلب یہ کہ بندہ نیکی کرے اللہ کے لیے کہ اللہ جانتا ہے. نیکی کرنے کے بعد نفس خوش نہ ہو, اپن خوش نہیں ہونا, یہ سوچنا کہ اللہ جانتا ہے, اللہ خوش ہونا. ایسا آج کیا ہے کریمہ کچھ ایسے ہی صحیح حدیث میں وارد ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تم میں کا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو ان تمام چیزوں کے تابع نہ کر دے جو تمام چیزیں رسول پاک لائے. اس کو کچھ زبان میں بتا, ہماری خواہش شریعت کے تابع ہونا, شریعت کو اپنی خواہش کے تابع نہیں کرنا. شریعت جو کہتی ہے وہ ہمیں بلیو کرنا ہے, ہمارا جو نفس کہتا ہے وہ ہمیں بلیو نہیں کرنا. تو عمل شریعت کے تابع ہونا, نبی کے تابع ہونا, آپ کی لائی ہوئی باتوں کے تابع ہونا. آج کے درس میں آیت نمبر 216 میں اللہ سبحانہ کچھ ایسا ہی تذکرہ کروا رہا ہے. کتب علیکم القتال, تم پر اسلام کی بلندی کے لیے قتال فرض کیا گیا ہے. یہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں عہد رسالت نے کہا, ایسا نہیں. جب بھی اسلام پر آنچ آئے آپ کو اس کا دفاع, اس کا ڈیفینس کرنے کے لیے تیار رہنا ہے. ڈیفینس کا طریقہ الگ ہے. اگر اپوزیشن زبان سے حملہ کر رہا ہے تو آپ زبان سے دفاع کیجیے, تحریر سے حملہ کر رہا ہے تو تحریر سے جواب دیجیے. قرضے کے جیسا حملہ ہو جواب بھی ویسا ہی ہونا چاہیے, ڈیفینس بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. تو اسلام کی بلندی کے لیے جب بھی آپ کو اپوزیشن سے ٹکرانا پڑے, مخالفین اسلام سے ٹکرانا پڑے, جو بن پڑے آپ کو کرنا ہے. یہی ایمان کی شان. اسی کی طرف اللہ کا ہوتا کیا ہے اور ہو رہا کیا ہے. آج کی تاریخ میں جہاد کے لفظ کو انڈیا میں تو خاص طور سے بدنام کر دیا ہے. لو جہاد, اب کیا ہے, لو جہاد ہے, لا جہاد ہے, لو جہاد ہے, سمجھ نہیں آتا. لیکن ہندو
لوگوں نے اس کو بہت بری طرح بدنام کیا ہے اس لفظ کو. اللہ پاک شریعت پاک کی خوبصورتی کو سلامت رکھے. لفظ جہاد کا مطلب ان لوگوں کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بچے ہندو بچیوں کو اپنی محبت میں پھانستے ہیں، شادی کرتے ہیں، اس طرح سے ان کی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. تو اس میں وہ جہاد کر رہے ہیں، یعنی محبت کرنے میں جہاد کر رہے ہیں. لاؤ جہاد، لو میں محبت، جہاد میں جہاد. استغفر اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اچھا افسوس یہ ہوتا ہے، میں نے کتنی مرتبہ اس بات کا اعلان کیا کہ تم عام بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ عام بچے اگر کسی ہندو لڑکی سے محبت کر کے شادی کر لیے تو تم RSS والے، بدر والے، شیو سینا والے، یہ سب جتنے بھی ہیں یہ سب بغیر بجاتے ہو کہ سلمان کون ہے، یہ شاہ رخ کون ہے، یہ عامر کون ہے. نام ہی کا صحیح مسلمان ہے، نام ہی کا صحیح، کام کا نہیں. مسلمان نام کا ہے لیکن ان کی ساری بیویاں ہندو ہیں، ان ساروں کی بیویاں ہندو ہیں اور کبھی نہیں اٹھاتے ان کے خلاف. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خلاف کیا اٹھائیں گے؟ حکومت تو ان سے چل رہی ہے، حکومت ان سے چل رہی ہے. یہ اتنا بھرتے ہیں پیسے، اس کہنا یہ ہے کہ کمزوروں کو ستانے کے لیے یہ درپے آزاد ہے. اور بڑے بڑے جو حضرات ہیں، عباس نقوی کی بیوی کیا ہے، شاہ نواز حسین کی بیوی کیا ہے، یہ سب پر اٹھانا. سیاست میں داخل ہو جائے، BJP کا ساتھ دینے لگے تو یہ لوگ کچھ نہیں بولیں گے. ہمارا نوجوان کسی سے شادی کر لے اس کو جیل ڈال دیں. کیوں؟ اس کا بیک گراؤنڈ ٹھوس نہیں ہے، سیاست میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے. خیر بہرحال آپ بھی یہ سب میں ہرگز نہ پڑیے. پروردگار عالم آپ کی ماں اور بہنوں کی بھی عزت کو سلامت رکھے. اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں عزتدار گھرانے میں شادی کرنے کا تصور رکھیے اور یہ سب چکر میں آپ نے پڑھنا. تو قتال اور جہاد کا لفظ آج بدنام کیا جا رہا ہے. شریعت میں جہاد اور قتال اس لفظ کو بولتے ہیں جو اسلام کی بلندی کے لیے استعمال کیا جائے بس. اور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بھی یہی ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب کی آزادی ہے، ہر شخص کو اپنے مذہب کی آزادی ہے. ہر شخص جو بھی ریلیجن، جو بھی بلیور ہے، وہ سب اپنے اپنے مذہب پر لا اینڈ آرڈر کے حساب سے عمل کرے. جو ان کا مذہب کہہ رہا ہے، جیسے ہمارا مذہب کہہ رہا ہے تو اپنی نماز پڑھے، کوئی نہیں روک سکتا. اب ان کا مذہب کہہ رہا ہے وندے ماترم کرو، کرو جا کر. ہمارا مذہب نہیں ہے. سوریہ نمسکار ہمارا مذہب نہیں ہے. یوگا ہمارا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب روحانی یوگا بھی ہے، جسمانی یوگا بھی ہے. ہمارا مذہب نماز. تو ہر شخص کو مذہب کی آزادی ہے، ایک بیان قانون بھی ہے. لہذا مذہب کے ایکسپلین کرنے میں اسلام کے اسکالر کو چاہیے اپنی طرف سے اپنا معنی نہ نکالے، اور وہ بھی مذہب کے خلاف لوگ تو اور بھی نہ نکالے. ہم سے پوچھے جہاد کسے کہتے ہیں، ہم سے پوچھے دہشت گردی کسے کہتے ہیں، ہم سے پوچھے قتال کسے کہتے ہیں. اسلام کا دہشت گردی سے اور دہشت گردی کا اسلام سے کسی بھی زاویے سے تعلق نہیں. جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان نہیں، جو مسلمان ہے وہ دہشت گرد ہے. قرآن پاک میں فرسٹ ہی پیج میں سورہ بقرہ نے فرما دیا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ، زمین میں دہشت گردی مت مچاؤ. تو جس کا ابتدائی قانون کا اس اعتبار سے ہو رہا ہو کہ پہلے ہی روڈ میں منع کر دیا گیا ہے دہشت گردی نہ کرنا، اس کا پورا قانون کیسے دہشت گردی کا رس لے گا؟ اس لیے اسلام کے ایکسپلینر سے پوچھو، اسلام کا جو ایکسپلین کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ دہشت کسے کہتے ہیں، دہشت گردی کسے کہتے ہیں، فساد کسے کہتے ہیں، جدال کسے کہتے ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں. اور صحیح اسلام سے، یہ نام کے نام سے نہیں، نام کے اسلام والوں سے نہیں، نام کے پرچاروں سے نہیں. کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیے گئے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ہے جہاد، فرض کیے گئے ہیں. اور پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ اسلام میں ڈیفینس کا حکم ہے، اسلام میں پہل کرنے کا حکم نہیں. کسی بھی جتنی بھی جنگ بدر کو دیکھیے، جنگ احد کو دیکھیے، جتنے کو دیکھیے، خریجن جنگ تبوک کو دیکھیے، جتنی بھی جنگیں ہوئی جس میں بھی رسول پاک بھی شریک ہوئے
سب خود سے نہیں گئے، کافروں نے چیلنج کیا تو گئے۔ ڈیفینس کے لیے اسلام جاتا ہے، اسلام پہل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جہاں پر بھی قتال اور جہاد کا لفظ اگر فرضیت کے طور پر بھی آیا ہے تو اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اگر کبھی اسلام پر آنچ آئے تو تم سے جو بن پڑے اسلام کے ڈیفینس کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دوں، اسلام کی پوترتا کو داغدار نہیں کر سکتے آپ۔ اسلام اتنا پوتر ہے کہ اگر کوئی ہندو لڑکی جا رہی ہو اور کوئی مسلمان لڑکا اسے چھیڑ رہا ہو تو اسلام کہتا ہے مسلمان کو ڈانٹو اور ہندو لڑکی کی عزت بچاؤ۔ اسلام کی یہ پوترتا ہے، ثقافت ہے، وہ تہذیب ہے۔ تو جو تمہارے کلچر کی بھی عصمت کی حفاظت کا درس دے رہا ہو وہ کیسے دہشت گردی کا درس دے گا، وہ کیسے تم سے لڑنے کا درس دے گا، وہ کیسے تمہیں مارنے کا درس دے گا۔ لہذا جہاں کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں مارنے کا آرڈر کیا گیا ہے کافروں کو، وہ ان کافروں کو مراد ہے جو ظالم ہے اور دہشت گرد ہے۔ ورنہ بہت سارے کفار آپ کے یہاں مرد اور عورت کام کرتے ہیں، کیا ان کو مارتے ہیں؟ نہیں، کام کرتے ہیں، آ کر کے غریبی سے کام کرتے ہیں، اور کچرا پچرا اٹھانے کے لیے آتے ہیں، اٹھانے والے آتے ہیں پھر مانگ لیتے ہیں پیسہ، آتے ہیں گلی گلی میں۔ تو کیا وہ کافر نہیں ہے؟ کافر ہے لیکن دہشت گرد نہیں۔ اس لیے اسلام ان کو بھی رسپیکٹ دیتا ہے، ان کو بھی عزت دیتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اسلام میں رہتے ہوئے کوئی ہو ہی نہیں سکتا دہشت گرد، اس لیے کہ کافر میں بھی اگر کوئی دہشت گرد نہیں ہے تو اس کی بھی عزت کرنے کا اسلام درس دیتا ہے۔ کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا عمدہ مذہب ہے، اس کے لفظ ہی میں سلامتی ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، ایمان امن کا مذہب، شانتی اس کی خمیر ہے، اس کی حقیقت میں، اس کے نیچر میں، اس کی اصلیت میں۔ اس لیے اسلام کو داغدار نہیں کیا جا سکتا۔ تو تم پر جہاد کو فرض کیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ فطری بات ہے، وہ آپ کو کہا جائے چلو مرنا ہے یا مارنا ہے، یار پیچھے بیوی ہے، بچے ہیں، سب رونے والے ہیں، کسی بات کر رہے ہیں تو طبعی طور پر ناپسند کرتے ہیں۔ توجہ دیجیے، طبعی طور پر اگر آپ کو کہا جائے کہ جاؤ مارو یا مرو تو آپ بھی مرے۔ آپ بھی ہو سکتا کوئی نہ ہو رونے والے، ہمارے تو ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے خاندان کے لوگ رونے والے ہیں، دولتیں ہیں، تو یہ سب چیزیں طبعی طور پر آپ کو روکے گی۔ لیکن رب ایک عظیم فارمولہ ادا کرتا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا، بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، دل کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن رب کہے کہ یہ تیرے لیے صحیح ہے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت حنظلہ خصیر الملائکہ، صحابی رسول، انسان کامل کے غلام، محمد رسول اللہ کے غلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ ہے، پہلی رات ہے۔ آپ سوچیں، آج اپنے بچوں کے بارے میں ہم نے کہا بچے رونے والے، بیویاں رونے والے، لیکن پہلی رات میں اگر بلایا جائے پتا نہیں موبائل بھی آف کر دو گے، کیا کیا آف کر دو، صحیح ہے۔ لیکن جب رسول پاک نے بلایا یا ایھا الناس اخرجوا الی الجہاد فی مرضات اللہ، لوگوں اللہ کی رضا کے لیے اسلام کے ڈیفینس کے لیے نکل جاؤ۔ بیوی کے پاس سوئے ہوئے ہیں، پہلی رات ہے، آواز آتی ہے، فوراً نکل پڑتے ہیں۔ نکلنے سے پہلے بیوی سے کہتے ہیں الوداع، اشبار ہو کر بیوی کہتی ہے اجازت تو ہے، ایک شرط ہے، اجازت تو ہے، ایک شرط ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اکرم جیسا بدنصیب بیٹا پیدا ہو رہا ہے اور ماں کو گھوسا مار مار کر کے زمین پورے کر رہا ہے۔ تم جان رہے ہو زمین پورے میں ایک بچہ ہے، تو سنو توجہ سے، اکرم نام کا یہ بچہ ہے، صرف کسی لڑکی سے محبت میں پھنس گیا، ماں ایگری نہیں تھی، ماں قبول نہیں کر رہی تھی، تو ماں کو اس نے گھوسا مار مار کر کے مار دیا۔ وہ ٹی وی پہ تو آیا تھا، تباہی ہو تمہارے لیے، ایک
اولاد کے لیے تو جنتی ہے، تیری ماں کا تیری بیوی کا گھر جنتی ہے، کیسے تو ماں کو مارا، کیسے تو ماں کو مارا؟ اگر تیری بیٹی کو تیری بیوی کو تیرا بیٹا اگر مارے گا کیا پوچھے گا تیرے دل کے؟ تو نبی کہتے ہیں کما تدین القرآن، جیسا کرو گے ویسا کرو گے، تم کرو گے برا۔ اور ماں کا جو مسئلہ اتنا ڈیفیکلٹ مسئلہ ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت علقمہ ہے، مشہور ہے روایت، ان کی روح نہیں نکل رہی تھی، ان کی روح نہیں نکل رہی تھی۔ قصور کیا تھا سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائے گا۔ حضرت نبی پاک کو یہ اطلاع ملی کہ علقمہ کی روح نہیں نکل رہی ہے، نبی پاک بغیر تعامل کے ان کے ماں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے کو معاف کر دیں، تو ماں کہتی ہے علقمہ بڑے نیک ہیں، یہ میں گواہی دیتی ہوں، علقمہ بڑے اعمال والے ہیں، میں گواہی دیتی ہوں، بہت ہی اچھے ہیں، میں گواہی دیتی ہوں، تقویٰ پرہیزگاری کے علم بردار ہیں، میں گواہی دیتی ہوں، لیکن وہ مجھ سے بڑی تیکھی انداز میں بات کرتا ہے، زور سے بات کرتا ہے، بات میں ذرا سی تلخی ہے اس کی، مجھ سے بات کرنے میں ادب نہیں نظر آتا ہے، اس لیے میں ناراض ہوں اور معاف نہیں کرتا، کلمی ہے بات، صرف تیکھی بات کرتا، تقویٰ کی گواہی ماں دے رہی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، لیکن بات کرنے میں صرف تیکھا ہے، میں معاف نہیں کروں گی۔ رسول اعظم نے کیا کیا تھا؟ ایک پورا خندق کھدوایا، اور کھدوانے کے بعد سوکھی لکڑی کو اس میں ڈلوایا، اور ڈلوانے کے بعد کہا آگ لگاؤ، اور آگ لگانے کے بعد علقمہ کو اس میں ڈالو۔ یہ تدبیر تھی مصطفیٰ کی۔ آقا نے جب ایسے کیا ماں کی مدد کر دی، جملے میں غور کرو، ماں کبھی برا چاہ ہی نہیں سکتی، جیسے ابھی شروع میں کیا کہا، جو مسلمان ہے دہشت گرد ہے، جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان ہے، ایسے ہی جو ماں ہے وہ اولاد کا برا نہیں چاہے گی، اور جو اولاد ہے وہ ماں کا بھی برا نہیں چاہے گی۔ یہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ اس رشتے کو رب نے رسپیکٹ دیا گیا، خدا نے عزت دی ہے اس رشتے کو۔ تو جب کہا کہ ڈال دو، ماں کا آتما تڑپا اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں 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 یا رسول اللہ ڈالیے نہیں، میں معاف کرتی ہوں، یہ جملہ بولنا تھا، علقمہ کی روح نکل گئی۔ جملے میں غور کریں، کتنا دن تک جمع ہو گیا؟ 20 سال 30 سال۔ فائنینس کا مسئلہ صحیح ہوگا تو چلو 50 سال تک اچھے سے رہو گے، فائنینس کا مسئلہ صحیح نہیں رہا تو ہو گیا، تم نے قبر میں جانا ہے، کون ہے قبر میں؟ برزخ میں رہنا ہے، کون ہے وہاں؟ حشر میں جانا ہے، کون ہے وہاں؟ کہاں گئی 20 سال کی لڑکی جس سے لو کر رہے تھے؟ نہیں، خبردار خبردار، محبت کرو لیکن ماں کی محبت میں محبت کرو، باپ کی چاہت میں محبت کرو، ان کی خواہش کے خلاف کبھی مت جاؤ، ان کی دعائیں رہی، خدا کی قسم دنیا کی حسین سے حسین لڑکی مل جائے اگر ان کی دعا ہے، ماں کی دعا ہی تمہیں اپنی زندگی پر نامزد کر سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا کبھی بھی اپنے نفس کو دخل مت دینا، شریعت کی اتباع کرنا سب کچھ تمہیں حاصل ہوگا، اور شریعت کہتی ہے ماں کے خلاف نہ جانا۔ اگر ویسے بدنصیب اولاد کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب اللہ پاک ہی حساب لے گا، لیکن اس ماں کو ہم سلام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور ایک بات اور کہتے ہیں، اے ماں باپ تم بھی شروع سے اپنے بیٹوں کی تربیت صحیح سے کرو، تم اسکول بھیجتے ہو تو اسکول بھیجو صرف نہیں، ان کی گائیڈنگ کرو، وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، نئے روز صحیح ہفتے میں ایک دن تو پتا کرو، اور یہ پتا کرنا ان کی تربیت اور تیری ذمہ داری ہے، ان کا اچھا چاہ رہے ہو، اچھا نہیں چاہتے تو پیدا نہیں کرتے، محنت کر کے ان کو کھلا تو رہے، وہ دیکھو، ان کے فیس بک چیک کرو، ان کے ٹویٹر چیک کرو، ان کے گوگل کے اکاؤنٹ چیک کرو، ان کی سوشل میڈیا میں ورک کو چیک کرو، موبائل پہ کیا کر رہے ہیں وہ چیک کرو، اور یہی تیری ذمہ داری ہے کہ رب العالمین تم سے پوچھے گا۔ ماں کا گود پہلی یونیورسٹی ہے، اور ماں نہیں بنتی جب تک باپ نہ ہوگا، تو تو بھی تو ایک ذمہ دار ہوا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ شروع سے اسے موبائل اگر دے تو نعت رسول کی تلقین کرتے ہوئے دے، اگر کچھ اور ویڈیو دکھا اسی دن موبائل چور بند کے وارننگ کے ساتھ دے، ٹی وی کا
اس دن تو کم سے کم ماں کے پاؤں کو دباؤ. بھائی آپ کو اگر جنت کی کنجی مل جائے تو کیا آپ چھوڑ دو گے؟ جنت کی کنجی مل جائے چھوڑ دو گے؟ نہیں. اور قدم ماں جنت ہے. تو اس دن تو کم سے کم ماں کے قدم میں رہو گے، جنت مل رہے. اس دن تو پاؤں دبا کر کے رو گی میں تجھے نہیں اپنی جنت کو سوار رہا. اس لیے آخری میسج جو پیغام ہے رمضان کا، اس رمضان کے آخری درس کو ہے انقلابی درس سمجھ کر کے اٹھنا کہ سارا 11 مہینے تک تم پر یہ رمضان حاوی رہے. جو کر چکے ہو شاہ مطابق، جو ادھر ادھر زندگی کاٹ چکے ہو، یہ جوتا نہیں ہونا کرتے، وہ کپڑا نہیں ہونا کرتے، یہ عید نہیں ہونا کرتے. عید اصل میں روزے داروں کی عید ہے، بدماشوں کی عید نہیں. عید الفطر، عید الفطر، فطر فطر کس کو بولتے ہیں؟ صدقہ فطر دیتے ہیں جو روزہ رکھتے ہو ان کے واسطے خوشی ہے. اب بچے لوگ بولے ہم تو روزہ رکھتے ہیں، واقعی میرے لیے خوشی نہیں ہے. یہ تو باپ کا احسان ہے کہ کپڑا لا کے دیا، ماں باپ کا فیض ہے کہ کپڑا لا کے دیا. لیکن در حقیقت عید روزے داروں کی عید ہے. اگر روزہ رکھتے ہو تو دعائیں قبول ہو جائے، نہیں رکھتے ہو تو عہد کر لو کہ مولا پہلے تو تمہیں کفارہ ہی دینا پڑے گا. 60 روزہ، ایک روزے کا کفارہ. جان بوجھ کے کون تو ایک روزہ توڑا یا چھوڑا، 60 روزہ کنٹینیو ہے بولے تو 59 کنٹینیو رکھے، ایک ڈس کنٹینیو ہوا تو پھر کنٹینیو کرنا پڑتا. 60 روزہ کنٹینیو اگر نہیں کر سکے تو پھر 60 مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلانا. یہ ایک روزے کا کفارہ ہے. جان بوجھ کر چھوڑے. اب اگر کتنے چھوڑے ہوں گے سوچ لو. بالغ ہو اور چھوڑے ہو، ہمارے کو نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. ارے پتھر تمہیں باندھ رہے ہو پیٹ پہ، پتھر باندھ کر کے روزہ رکھا کرتے تھے. پتھر کہیں کو باندھتے تھے؟ بھوکی کی وجہ سے باندھتے تھے نا. تو کہتے ہیں بھوک لگتی ہے، اسکول میں وقت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ سب دنیاوی چیز ہے. ساتھ میں مرتبہ آتا ہے اگر جھوٹا ہے تو معافی بھی مانگنا، یہ کفارہ بھی ادا کرنا، نہیں تو کچھ بھی عمل قبول نہیں ہوتا. کیونکہ تم نے اپنے آپ کو شریعت کے تابع ہی نہیں کیا. شریعت کو اپنے تابع کر دیا، اسکول کے تابع کر دیا، ورک کے تابع کر دیا، ہوم ورک کے تابع کر دیا. جبکہ یہ سب کو شریعت کے تابع کرنا. تم نے تراویح پڑھا، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے. رات میں قیام کیا، گناہ معاف ہو گئے. شب قدر پایا، گناہ معاف ہو گئے. تو معاف تو اللہ کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن پھر تو وائرس آتا جا رہا ہے. ڈیلیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ وائرس آتا چلا جا رہا ہے. یہ اینٹی وائرس ہے. یہ کیسا؟ اس لیے پیارے جو تمہیں نعمت ملی ہے، اس نعمت کا اثر پوری زندگی تک ہونا. ایسی دعا کرو، پوری زندگی تک ہونا. اس پوری مطلب عبادتوں کا اثر، پورے رمضان کا اثر. نہیں تو پھر یہ وقتی نمازی ہوئے، جمعہ والے نمازی ہوئے، عید والے نمازی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مذہب میں کنٹینیوٹی چاہتا ہے. گڈ لک اور بیڈ لک کا پہلو نہیں ہے، وہاں گڈ لک ہی گڈ لک ہے. یہ گڈ لک جیسے بولتے ہیں ارے اچھا بڑی رات بھر جگ گئے تو جگتے تو کیا اللہ پہ احسان کرے، اللہ پہ احسان کرے. تم جگہ تمہارے کو ملتا تو فائدہ جس میں ہو اس کا پرچہ کیا کر رہا، کہیں کر رہا اس کا پرچہ. تمہارا فائدہ تھا، تم جگہ، اللہ تیرا شکر ہے. یہ ہونا چاہیے. اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی عطا سے تم جگہ، اللہ پاک نے تمہارے کو توفیق دیا. کتب علیکم القتال. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے تم ناپسند کرو، وہو خیر لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے تم پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. شرابی سے پوچھو کیوں پیتے ہو، ارے ایک مرتبہ پی کے دیکھو نا سمجھ میں آتا. برائی کرنے والوں سے، فلم دیکھنے والوں سے پوچھو. ہاں میں جمعہ میں بہت چکا ہوں. جمعہ والے اگر یہاں ہو تو سنو، خاص طور سے سیکرٹ مرتبہ سلمان خان کی فلم سلطان، شاہ رخ خان کی فلم رئیس، یہ دونوں عید کا گفٹ کہہ کر کے اس بدتمیز نے جملہ کہا. یہ جملہ بھی شرکیہ جملہ ہے. عید مومنوں کے لیے، فلم دیکھنے والوں کے لیے. جس نے بھی فلم دیکھا اس کا سارا روزہ برباد، اس کا سارا عمل برباد، اس کا
عید کا گفٹ بول کر کے آج کل خوب آ رہا فیس بک پر. خبردار خبردار، اس طرف دھیان بھی نہیں دینا. تمہارے لیے سلطان الانبیاء ہیں، سلمان کی سلطان ہے. تمہارے لیے رئیس اعظم محمد رسول اللہ ہے. اتنے دیر تک 3 گھنٹہ درود پڑھو گے تو لکھ کے دے دے گا، کامیاب ہو جاؤ گے. اور 1 سیکنڈ بھی اگر فلم کو دیکھ کے لکھ کے دے گا جہنم میں چلے جاؤ. اور یہ فیصلہ تمہارا خود نفس کر رہا ہے، تمہاری ضمیر کر رہی ہے. اس لیے خود بھی نہیں دیکھنا. زبردستی بھی اگر ٹی وی پر آ جائے تب بھی نہیں دیکھنا. زبردستی بھی فیس بک پر آ جائے، لنک کوئی بھیجے تب بھی نہیں دیکھنا. لوگ بولتے عبرت پکڑنے کے لیے پائخانہ عبرت پکڑنے کے لیے کھا سکتے ہیں، سور کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے. جو ڈکلیئر ہو جاتا نا اس سے عبرت نہیں پکڑی جاتی. پکڑ لیے سو ہے نا عبرت، الحمدللہ کہ برائیاں نہیں کریں گے، پکڑ لیے. تو اب یہ دیکھا جا رہا ہے. لوگ بولتے ہیں اسپیشل فلم دیکھنے والے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا غلط ہو رہا ہے. اچھا بتے دیر میں درود پڑھتے تو گارنٹیڈ تھا نا، درود پڑھتے گارنٹیڈ تھا، سلام پڑھتے گارنٹیڈ تھا، ماں کی خدمت کرتے گارنٹیڈ تھا، باپ کو دیکھتے گارنٹیڈ تھا. اس لیے یہ دونوں خاص طور سے اسی حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں جسے تمہارا نفس پسند کرے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ شر لکم، لیکن وہ تیرے لیے بدتر ہے، وہ تیرے لیے برا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم مجھے دیکھ کر کے مستی طور پر اندر اندر الٹا سوچ سکتے ہو، حضرت بولے دیکھتے ہو دیکھنے آئے ہیں کیا، لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ہم سے وہ بول رہے ہیں یعنی اگر تم جان بوجھ کر کے دیکھو گے تو ڈبل عذاب ہوگا. ایک تو جاننے کا اور ایک گناہ کا ڈبل عذاب. اس لیے گھر کی بچیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، گھر والے جتنے بھی ہیں رئیس اور سلطان کے حوالے سے خاص طور سے، اس لیے کہ عید الفطر جو ہے یہ مومنوں کی عید ہے. اور اس کی جو رات ہے، میں اشارہ کر دوں، اس کی جو رات آئے گی، اسی کا جو دن ہے عید ہے، اور رات جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، انعام کی رات کہلاتی ہے. اس دن اللہ پاک انعام بانٹتا ہے، شیطان نکلنے والا ہوتا. تو اگر تم نے انعام لینے کے لیے اپنی بارگاہ کو نہیں کھٹکھٹایا تو شیطان تمہیں گفٹ دے دے گا. لیلۃ الجائزہ، جائزہ بولے تو گفٹ. رات کو عید کی لیلۃ الجائزہ اپنی بارگاہ سے گفٹ دینے کا وعدہ کر رہا ہے، اور یہ بدتمیز فلم کا گفٹ دے رہا ہے. استغفر اللہ، شرک اعظم کر رہا ہے. اللہ پاک آپ ہم سب کو محفوظ معمول فرمائے. حبیب پاک صاحب کے اولاد کے در پر بھکاری ہمیشہ رکھے. شریعت کے حوالے سے